اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اس پوری ویڈیو میں بندے رہنا ہے۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ حنیف صاحب، آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ناظرین 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے۔ جو اسامہ صاحب ہمیں باتیں بتا رہے ہیں اور جو حالات اس وقت دنیا میں بنے ہوئے ہیں، جو عرب کی جنگیں ہیں، جو اس وقت غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہیکل کی تعمیر اور اپنے مسیحا کو پانے کے لیے یہودی جس سرخ گائے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، آخر میرا سوال یہ ہے جو ہمارا مسیحا ہے، جو ہمارا امام ہے، وہ کب آئے گا؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم مسلمان کیا کریں اور ہمارے امام کی نشانیاں کیا ہوں گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہم کیسے فرق کریں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ امام کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ آج پوچھیں گے محمد اسامہ حنیف صاحب سے۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ناظرین میرے ساتھ بنے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو ان تمام مسلمان پوری دنیا میں جو بھی جہاں بھی اپنے امام کا منتظر ہے، یہ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک اپنے بچوں کو بتانے کے لیے نشانیاں اور اپنے آپ کے لیے ان کو یاد رکھیں، ان کو لکھ لیں، ان کو ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں، اس کو باور کراتے رہیں، تاکہ آپ کو یہ ابہام نہ رہے۔ جن سارے خدشات کا آپ نے اظہار کیا یہ بہت اچھی بات ہے۔ دنیا جب اپنے وہ اینٹی کرائسٹ کے لیے ہیکل تعمیر کر رہے ہیں، وہ بچیا ذبح کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان، یہ بالکل آپ نے زبردست نقطہ اٹھایا کہ اپنے امام کے ڈھونڈنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یا ان کو پہچاننے کے لیے ہماری معلومات یا تعلیمات کیا ہیں۔ یہاں تو ہر گلی میں دوسرا دعویٰ کر دیتا ہے، بلکہ یہ قادیانیت کے فتنہ جو اٹھا تھا اس کی بھی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی۔ تو انہی روایات کو مولڈ کر کے کبھی کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی کچھ دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی گوھر شاہی جیسا امام بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہیں کچھ بن کے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ایکچولی صرف اور صرف مسلمان کی بے توجہی کا نتیجہ ہے، آپ کی میری بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اپنے مسیحا کا انتظار کیوں نہیں، ہم اس کی ضرورت کو کیوں نہیں محسوس کر رہے۔ جب سر پہ سارے ہم پھٹ جائیں گے تب چیخے چلائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج آپ کو ایک روایت میں بیان کروں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اس وقت کے سب سے قریب ترین ایک ایونٹ ہوا ہے، جس کی نشانی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہو گئی ہے۔ امام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اب اس میں 2 باتیں صرف کنفیوزڈ ہیں، 2 باتیں بالکل کلیئر ہیں۔ نمبر 1، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 رمضان کو ایک چاند گرہن لگے گا، 15 رمضان کو ایک سورج گرہن لگے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا آدم سے لے کے آج تک کہ ماہ رمضان میں ایسا ہو۔ اب جتنی آپ کی ایج ہے، میری ایج ہے، ہمیں تو یاد نہیں۔ ہم سے بڑا کوئی 80-90 سال کا ہے تو وہ کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی کرتے کہ 2 گرہن اور ایسا بڑا سورج گرہن اگر اس ماہ مبارک میں کبھی دیکھا ہے تو بتائیں۔ بالکل یہ ہم ایک دوسرے کی جیسے کہتے ہیں نا نشانیاں ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ روایت میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب اس میں آ جائیں کہ جو ڈیٹوں کی تضاد ہے، ایگزیکٹ 15 رمضان کو سورج گرہن چاند گرہن تھا، 15 رمضان کو، اب سورج گرہن آ گیا۔ ان کا گیپ دونوں کا ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان ایک برکت کا مہینہ مانا جاتا ہے، اس میں اس طرح کی نحس جو موومنٹ ہے، جس کو اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے نحس اثرات ہیں، اس میں نماز آیات، اللہ تعالیٰ سے جیسے پناہ لینے کا حکم ہے، صدقات کا حکم ہے، اپنی جیسے کہتے ہیں زندگی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پناہ اس کی، تو اس سب کا حکم ہے، اور ماہ مبارک ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیسے ہو گیا؟
اور کیا یہ پہلے تھا یا آگے آئے گا کبھی؟ تو اگر آگے کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی ماہ مبارک ایسا 2 گرہن آئیں اس میں. تو یہ ایک بڑی یونیک بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ جب روایت سامنے آئی میرے تو میں خود مطلب اس میں چونک گیا. اب اس میں ایک اور چیز دلیل کے طور پہ دینی ضروری ہے کہ جس میں آپ کو اور مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ وہ آ گئے ہیں یا نہیں پتہ لگے گا کہ ان کی جو ظہور ہے اس کے متعلق ہماری جو جیسے کہتے ہیں نا کہ دل، آپ نے کہا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارا دل ان لوگوں کا صرف دل مطمئن ہوگا جن کی روحیں سلامت ہوں گی، جن کی روحیں ابھی بھی زندہ ہوں گی. میں اس میں بھی ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. حضرت علی سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسا ہوگا جو آپ کا 12واں ہوگا جس نے آ کے دنیا میں عدل کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے حسین وہ قائم بحق مظہر دین ہوگا اور عدل کا پھیلانے والا ہوگا، اور قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور تمام مخلوق پر برگزیدہ کیا. یہ ضرور ہوگا لیکن اس کی غیبت کے بعد سوائے تحقیق کرنے والے مخلص کہ جنہیں روح پر یقین حاصل ہے کوئی اور دین پر باقی نہ رہے گا. یہ وہ لوگ جس سے خدا نے ہماری ولایت کا پیمان لیا اور ایمان ان کے قلوب میں لکھا اور روح سے ان کی مدد کی جائے گی. اب آ جائیں کہ جو آپ نے بات کی کہ پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، سر زیادہ تر کو نہیں چلے گا. یہ روایت اب مجھے زیادہ یقین دلا رہی ہے، ورنہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو روح کا یقین حاصل ہوگا، روحیں تو کمزور ہو گئی ہیں، روحوں کی غذا تو ان کو مل نہیں رہی. the weaker souls وہ کیسے اس ساری چیز کو بھانپ لیں گی؟ دوسری کہ روحوں کے ذریعے مدد کی جو بات کی گئی ہے وہ خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے. جب روح جسم چھوڑ کے عالم ارواح میں جاتی ہے وہاں روحیں ملتی ہیں، یہ خواب اس لیے، اور اس کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خواب لوگ عموماً مجھے بھی بھیج رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اب تو میں نے سوچا ہے کہ ان کے لیے 313 گروپ بھی بنا دوں تاکہ جتنی بھی نشانیاں آئیں ہم اس کو پروگرام میں بھی ذکر کریں. تو یہ جو انڈیکیشن ہے نا کہ سب کو یقین نہیں آئے گا، تو یہ سب سے بڑی دلیل. جو اب کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو غلط نہیں کہنا کیونکہ وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے. اب لیکن جو فال کر رہے ہیں ان کا تو کام ہے کہ اس ٹائم اپنی اس ویڈیو کو بنائیں، اس کو شیئر کریں، آپس میں ڈسکشن شروع کریں، ڈیبیٹس کریں، ہمیں چیلنج کریں، ہمیں کاؤنٹر کریں، ایک بات کرنے کا ماحول بنائیں تاکہ یہ تیاری کا ماحول سا لگے. اس کے بعد سر اگلی روایت لے لیں. اگلی روایت ہے کہ دنیا میں دھواں بہت پھیل جائے گا اور اس کی وجہ سے اکثر مقامات پر آگ لگ جائے گی. اب جو اگلا سال مارس کا آ رہا ہے وہ آپ کا ہاٹ ایئر آ رہا ہے، آگے لگنے کا سال آ رہا ہے، اس میں یہ جیسے کولڈ تھا وہ ہاٹ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پوری دنیا، اور یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک اٹیک کو بھی پلان کیا جا رہا ہے ایران پر، تو وہ بھی کوئی ایسا ہی کائنڈ آف وہ ہو سکتا ہے، یا بایولوجیکل کوئی ویپن یوز ہو جائے جس کے نتیجے میں جیسے تیزاب کا دھواں کائنڈ آف، تو کچھ بھی اس طرح کا کیا جا سکتا ہے جتنی یہ بربریت نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ مشرق میں دمدار ستارہ نمودار ہوگا. کن کے مشرق میں؟ عرب کے مشرق میں. یہ عرب دیکھیں گے، یہ ہمارے لیے بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد اگلی بات، کیونکہ روایت جہاں بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کو اس کی سراؤنڈنگ کو چیک کرنا ہوتا ہے. ہم اٹھا کے اپنا مشرق دیکھنے لگتے ہیں جس میں انڈیا ہے. بات سمجھ دیں بھائی، جو حدیث بیان کرنے والا اور سننے والا جدھر بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے اور ان کے مشرق کی بات ہو رہی ہے. اب آ جائیں اگلی روایت پہ. جب تم مشرق میں ایسی آگ دیکھو جس میں سرخی کے ساتھ زردی ہو، تب تم اپنے امام کے ظہور کا انتظار کرنا.
اب یہ ایٹم بم ہو سکتا ہے چل جائے ان کے مشرق میں، سعودیہ کے، مکہ مدینہ کے مشرق میں ایٹم بم کا چلنا کوئی سرخی اور اس کی جو ساتھ زردی بھی ہو، ایسا اس کا مطلب ہے کوئی ایسی آگ نظر آئے گی، ان کو نظر آئے گی، اتنی بڑی ہوگی کہ ان کی اس کو مارک کر پائیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت لے لیں، سرخ اور سفید طاعون پھیل جائے گا، سفید اور سرخ طاعون پھیل جائے گا۔ اب اس کو دو طریقوں سے، کہ ایک تو آپ کی وائٹ کوئی ایسی جو سفید سے ریلیٹ کر دی بیماری کوئی جیسے کرونا کائنڈ آف یا کچھ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آگے ایک اور کرونا آئے گا، ایک اور آئے گی، یہ آئے گی بس یہ آنے والی ہے اس سال کے اینڈ میں، یہ جو ساری اب کہانیاں شروع ہو رہی ہیں اتنی ایزی نہ ہو۔ اس کے بعد سرخ کو لے لیں کہ ان بیماری کے نتیجے میں کوئی چلے گیا ایک حصہ، یہ وہی بات ریزمبل کر رہی ہے اس روایت میں، وہ بھی آگے میں بتاتا ہوں، اور ایک جنگوں میں چلا گیا، ایک بچنا ہے، ٹوٹل دنیا کے 3 حصے۔ اس ٹائم آپ کا جو سب سے میجر ایریا آبادی کا، اس میں جنگیں منہ بنائے کھڑی ہیں، تو آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں آ رہا، چل پڑے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ مسلسل 24 روز تک بارش ہوگی، یعنی کہ یہ جو اب ایریا اس روایت کا ڈیفینیٹلی ان کے ہاں ہوگی، عرب میں ہوگی، زیادہ دور تو نہیں ہو سکتی کہ امریکہ میں ہوگی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ آپ لوگوں نے خبروں میں اپنے ذہنوں میں اپنے بچوں کو بتا کے رکھنا ہے۔ میں یہ ساری جنرل جو دے رہا ہوں، اب اس کی ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن اس میں مجھے جتنے اپنے آپ کو شو کریں جو اپنے امام کے انتظار میں ہیں مسلمان، اور چاہتے ہیں کہ اب ہم اس ذلت سے نکلیں اور اس جو ضلالت ہمارے گلوں میں پڑ گئی ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم 56 ملک کچھ نہیں کر پائے، تو اگر جو لوگ غیرت مند ہیں ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں میکسیمم اپنی، بلکہ اس کو ایک دفعہ پوچھیں کہ ہاں تم نے دیکھ لی ہے، تسلی کریں کہ یہ معلومات سب کو پہنچنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آپ کی اینڈ آف ٹائمز کے متعلق جتنی بھی باتیں یا پروگرام آپ نے دیکھے یا سنے، یہ روایات آپ نے نہیں سنی ہوں گی، یہ روایت آپ لوگوں نے پہلی دفعہ، اور اگلے اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا، اس میں بھی میں مزید اس کے ہم اب کچھ دن سیریز چلا دیں گے تاکہ یہ روایات ہم اپنا ڈیوٹی پوری کر دیں، اس کے بعد یہ قوم جانے اس کا کام جانے، حجت ہم تمام کر بالکل دیں، لیکن ان پہ بھی حجت میں قائم کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس کو آگے شیئر نہیں کرتے یا اس کو اپنے بچوں کو یاد نہیں کراتے، ایک دفعہ سب پہ ضروری ہے کہ اپنے گروپ بنا کے اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو یہ روایات، یہ نشانیاں بتا دیں۔ اس کے بعد سر ایک اور روایت ہے کہ ایران کے اندر 2 گروپوں میں لڑائی ہوگی اور 80,000 بندہ مارا جائے گا۔ ایران کے اندر 2 گروپوں میں لڑائی ہوگی، سنی ہے آپ نے یہ پہلے کبھی زندگی میں؟ ایران کے اندر 2 گروپوں میں لڑائی ہوگی، 80,000 بندہ مارا جائے گا۔ 80,000 بندے کا اب ٹائم ہے کہ جو یہ جس اسرائیلی جنگ میں جا رہا، ہو سکتا ہے 2 گروپ اس کے اندر یہودی بھی بہت ہیں ود ان دا ایران، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ادھر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایران کے سیکولر جو ہے غیر مذہبی جو طبقہ ہے، ان کی اور مذہبی طبقہ آپس میں ٹکرا جائے کہ کیوں جنگ کر رہے ہو اسرائیل سے، یہ پاسبلٹی ہے، سمجھ رہے ہیں، ایجیٹیشن کریٹ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مارکیبل ہوگی روایت، امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب نجف میں بارش اور سیلاب آئے، نجف میں بارش اور سیلاب، حجاز اور عدن میں آگ نمودار ہو اور بغداد پر ترک قابض ہو جائیں، تو تب بھی سمجھنا کہ اس کے بعد امام کا ظہور قریب ہو گیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور اگلی ایک روایت پہلے بیان کر کے پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ حجاز میں ایسی آگ لگے گی کہ بصرہ والے دیکھ سکیں گے، یعنی کہ مدینہ کے اندر اس سائڈ پہ یہ وہی سائڈ بنے گی حجاز مقدس، ادھر سے ایسی سعودیہ کے کہیں آگ لگے گی جو عراق میں نظر آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یمن بارڈر اور اس کے اوپر کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد تب امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اچھا، اب آ جائیں کہ جو نجف میں بارش اور سیلاب، ٹھیک ہے جی،
اب عراق والے اس کو مارک کر کے رکھیں. اس کے بعد حجاز اور عدن میں آگ کا نمودار ہونا جو بصرہ میں نظر آئے. دوسری روایت میں بصرہ میں نظر آنا بھی بتا دیا گیا. بغداد پر ترک قابض ہو جائیں. اب دیکھیں بغداد پر ترک قابض ہونے کی جو بات ہے نا اس میں دو تھیوریز ہیں, وہ اب میں ایکسپلین کر دوں جو مجھے اچھا ذاتی طور پہ مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے اس ترکوں کے قابض ہونے کی بات سے اور ماہ رمضان کے 2 گرہن مجھے قریب قریب ان لوگوں نے جن لوگوں نے خواب دیکھے ہیں, بلکہ ان کو میں کہوں گا کہ آپ واٹس ایپ کریں, اپنا اس گروپ میں ایڈ ہو, ہمیں بتائیں, ہم پروگرام میں آپ کے خواب بتایا کریں گے جو اس طرح کی دلیل بن جائیں گے. اچھا ترکوں کے متعلق سر یہ ہے کہ بغداد پر قابض ہونے کا مطلب ہے ترکوں کو 2 ترک مان لیں. ایک ہسٹری میں رشینز کو بھی ترک کہا گیا ہے, جو یہ سارا آپ کا ہے نا نسل حضرت شیز کی کہتے ہیں کہ یہ نسل تھی, اور ان کو ترک کہا گیا ہے. یہ ترکی کے ترکوں کو ترک نہیں کہا گیا. اب ہم دونوں طریقے سے بات کرتے ہیں. کردستان ترکی کے کرد اس ٹائم علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب شام کا پھڈا ہوا تو کردوں نے بھی لڑائی ہوئی, ترکی کبھی کردوں سے لڑتا ہے کبھی مرتا ہے, ان کی بھی آپس میں ٹسل ہے. مان لو کہ اگر یہی فائٹ بڑھتی ہے تو ترکی قبضہ کرتا ہے عراق پر, بغداد پہ ترک آ گئے, بات سمجھ آتی ہے. دوسری لاجیکل جو مجھے سب سے زیادہ اس وقت میں قریب لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ جب شام پہ امریکہ آنے لگا تھا تو رشیا نے کہا تھا شام پہ اٹیک رشیا پہ تصور کیا جائے گا. تو اس وقت جو بھی آپ کی مڈل ایسٹ کی وار ہے اس ایران, شام اور یہ جو عراق ہے they are actually the customer of Russian weapons. چائنا رشیا بلاک کہہ لیں تو رشیا نے آنا ہی آنا ہے عرب میں ادھر ان کی ریسکیو کے لیے اگر یہ جنگ بڑھی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امریکہ ادھر ان سے گزر کے اس تک آئے گا, کیونکہ یورپین ملک ابھی اتنی اگریشن نہیں دکھا رہے نا. امریکہ جو ان کو اس سے بھڑانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, سویڈن کو آگے کر, اس کو کر, تو سوئچ نہیں ہو رہا معاملہ. تو پاسبل ہے جب, بلکہ اس کی ایک اور نشانی بھی لے لیں کہ جب یہ بیڑے جو ہے اس کے امریکن آئے تو پیوٹن نے بیان دیا کہ تم اتنے بیڑے لے کے ادھر حماس کے لیے آئے ہو, اتنی اپنی جو فلیٹ لے کے, تو یہ تمہاری نیت پہ شک ہے. اس کا مطلب ہے وہ اس کو اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں آلریڈی. اگر 2 باتیں آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو پتا چلے کہ دمشق پہ قبضہ ہو گیا ہے رشیا کا یا ترکی کا, رشین فوج اتر آئی ہے مدد کو یا جیسے بھی, تو پھر بھی سمجھ لیجئے گا کہ ٹائم نزدیک آ گیا. یہ جو ساری سیکوینس ہے میں اس میں انشاءاللہ, بلکہ باقی بھی لوگ آن بورڈ ہوں, اس وقت آواز بنے, ہم لوگ کہیں انجانے میں سمجھتا ہوں کہ اس ذلت امیز موت کا شکار نہ ہو جائیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کم از کم جیسے کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہی بات ہونی ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں آپ ڈرانے لگتے ہیں اور بڑا, بھئی اب مجھے بتائیں کہ تیاری نہ کریں, ڈرائیں نہ تو کیا کریں. آپ لوگ ابھی دیکھ لینا, ابھی یہ سب جو سیکوینس میں انٹر ہونا ہے, آپ ایمانداری سے بتائیے گا. ابھی جب پریڈکشن انڈیا کی ہوئی تھی بہت پہلے کی, تو خواجہ صاحب اور یہ آپس میں چونچے لڑنی شروع ہو نہیں گئی. ابھی جو یہ ساری حماس کے جب اٹیک تھے, میں نے کہا یہ جنگ لمبی ہے, اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اب بھی یہ سین کریٹ ہو رہا ہے. چلو مان لو کہ یہ ابھی پینڈنگ ہو بھی گیا, ہم نے نشانیاں آپ کو دے دی, ان کو کاؤنٹ کریں. ایسا ماہ مبارک دوبارہ مجھے نہیں نظر آ رہا قریب میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن کٹھے ہوں. آپ سب اپنی بھیجیں, خواب بھیجیں, اپنی ریسرچز بھیجیں, ہم اس کو ایک مربوط انداز میں قوم تک پہنچائیں. مسلمان کھڑے ہوں اپنے مسیح کے لیے, اپنے جو جیسے کہتے ہیں امام کے لیے. اب دوسری جو دلیل میں بتا دوں, حضرت عیسیٰ نے صرف اور صرف آپ کو امام مہدی کی پہچان کروانے آنا ہے. انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے بتانا ہے کہ یہ ہے تمہارا امام. یہ اسی مقصد کے لیے ان کی جو ہے نا ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے. بالکل اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک ناظرین ایک پوری سیریز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اسامہ صاحب سے میں مزید جو ہے
جو روایات ہیں، جو مزید ہمارے امام کی نشانیاں ہیں، جو ان کے ظہور سے پہلے ایک تسلسل کے ساتھ جنہوں نے ہونا ہے. کچھ روایات اسامہ صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن یہ ایک بہت لمبی ویڈیو بن جانی تھی، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم 4-5 جو ہے ویڈیوز اس میں سم اپ کر سکیں. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ اس کا پارٹ 1 ہے. اگلی ویڈیو میں ہم جو اور روایات ہیں اور جو اور پہلو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور آپ کی رہنمائی لیں گے. ناظرین یہاں اجازت دیجیے، ایک نئی اسی ویڈیو کے ساتھ، نئی روایات کے ساتھ، نئے پہلوؤں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.